کہانی کا عنوان ہے تعمیر وطن، اور یہ کہانی شیخ فرید نے تحریر کی ہے۔ یہ ایک قدیم اسکول تھا اور وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اس کے اصلی خد و خال نوچ ڈالے تھے۔ اسکول میں تعلیمی سہولیات کا فقدان اور اساتذہ کی عدم موجودگی کے باوجود یہاں کے طالب علم حصول علم کے لیے کوشاں تھے۔ اگرچہ اسکول میں فرنیچر، پانی، بجلی، ٹارٹ، چاک اور بلیک بورڈ کی کمی تھی، مگر علم کی جستجو رکھنے والے طلباء اور پرعزم اساتذہ اپنی دھن میں روزانہ تعلیم و تدریس کا عمل اسکول کی گھنٹی لگتے ہی جاری کرتے تھے۔ بچے درختوں کے سائے میں مٹی پر بیٹھے اپنا سبق دہراتے رہتے۔ بڑی کلاسوں میں ایک ڈیسک پر دو تین طلباء دھنستے رہتے اور اساتذہ بغیر بلیک بورڈ کے کوئلے سے جہاں پختہ دیوار دیکھتے تدریسی عمل جاری رکھتے۔ نہ گلہ، نہ شکایات اور نہ مطالبے کی ریت، سب کو بس صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اس مخصوص جگہ پر جس کا نام اسکول تھا آنا ہوتا، اور کلاس انچارج کی حاضری پر ایک لمبی لبیک سر کی آواز لگا کر اپنی موجودگی کا اظہار کرنا ضروری ہوتا۔ وقت گزر رہا تھا، جن بچوں کے پاس کاپیاں ہوتیں وہ اس کے صفحے پر صفحے کالے کرتے رہے، کتابوں کے اوراق الٹتے جاتے۔ اس طرح گویا تعلیم کا فروغ اور شرع خواندگی کا معاملہ طے ہو رہا تھا کہ اچانک اسکول میں ایک نئے طالب علم میاں محمد نے داخلہ لیا۔ میاں محمد کسی دوسرے گاؤں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے اسکول میں داخلہ لیتے ہی اسکول کا بھرپور جائزہ لیا۔ اسے ٹوٹے ہوئے ڈیسک، 3 پاؤں کی کرسیاں، اینٹوں پر دھرے میز اور خستہ بلیک بورڈ دیکھ کر ایک خیال آیا، اور پھر اس نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ میاں محمد روزانہ اپنے بستے میں چند کیلیں، ہتھوڑی، چھوٹی سی آری، پلاس اور پیچکس لے کر آتا، اور آدھی چھٹی کو جب اسکول کے سارے بچے اسکول کے سامنے میدان میں کھیل کود میں مشغول ہو جاتے تو وہ چپکے سے اپنے بستے سے کیلیں اور ہتھوڑی نکالتا اور ٹوٹے ہوئے ڈیسک، کرسی، میز، دروازے اور کھڑکیوں کی مرمت شروع کر دیتا۔ کسی دروازے کی کنڈی لگاتا، کسی کا قبضہ صحیح کرتا، کسی کی چٹکنی درست کرتا، اور گھنٹی لگنے سے پہلے اپنی کلاس میں آ بیٹھتا۔ وقت گزرتا رہا اور روزانہ اسکول میں تعمیر و مرمت کا کام ہوتا رہا، مگر کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ آخرکار ایک دن کلاس انچارج نے دیکھا کہ کلاس روم میں میز، کرسی، تختہ سیاہ اور ڈیسک صحیح اور سالم حالت میں ہیں، تو پوچھ بیٹھے، بھئی یہ ڈیسک وغیرہ کس نے مرمت کیے ہیں؟ لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اسکول پرنسپل صاحب نے بھی یہ بات نوٹ کی کہ ان کے دفتر کی کھڑکی کے شیشے لگ چکے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ سب خود بخود کیسے ہو رہا ہے۔ باتھ روم کے دروازے میں چٹکنی لگ چکی ہے، واٹر ٹینکی میں ٹونٹی لگ گئی ہے، اور اب تو ایک ایک کر کے اسکول میں پھولوں کی کیاریاں بھی درست ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ دیواروں پر وال چاکنگ بھی مٹتی جا رہی ہے۔ اب تو سبھی ٹیچرز حیران تھے اور طلباء بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ اسکول کی تبدیل ہوتی حالت کے پیش نظر پرنسپل صاحب نے ایک میٹنگ کال کی اور اس امر کا جائزہ لیا گیا کہ اسکول کی حالت دن بدن بھلا کس طرح بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن سب خاموش تھے اور کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، مگر پرنسپل صاحب کی حیرانگی اب تشویش میں بدل چکی تھی کہ یا اللہ، یہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا کھوج لگانے کے لیے اپنی طور پر فیصلہ کر لیا اور اسکول ٹائم کے بعد بھی اسکول کی نگرانی شروع کر دی۔ آج گرمی قدرے زیادہ تھی اور ہوا میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شام 4 بجے اسکول آئے اور دفتر کی کرسی پر جو پہلے ٹوٹی ہوئی تھی اب دوبارہ کارآمد ہو چکی تھی پر بیٹھ کر ایک پرانے اخبار کی ورقگردانی کرنے لگے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پسینے میں شرابور ہاتھ میں کدال لیے اسکول کے احاطے میں داخل ہوا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ مٹی کھودنے لگا۔
پھر اس نے گارا بنایا اور بغیر کہیں دھیان دیے دیوار کے آس پاس بڑی اینٹیں اٹھاتا اور دیوار کو تعمیر کرتا رہا۔ پرنسپل نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ وہ بچہ اپنی ہی دھن میں مٹی گارا بنانے کے لیے کدال چلائے جا رہا تھا۔ جب اس نے کمر سیدھی کرنے کے لیے سر اٹھایا تو ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ اس کے سامنے اسکول کے پرنسپل کھڑے تھے۔ وہ گھبرا گیا اور اس کی گھگی بن گئی۔ سر میں وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تب پرنسپل نے نہایت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں تم دیوار بنا رہے ہو؟ جی سر۔ میاں محمد، تم دیوار نہیں بلکہ تعمیر وطن کا کام کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے میاں محمد کے ہاتھ سے کدال لیتے ہوئے کہا کہ تم دیوار پر اینٹیں رکھتے جاؤ، میں تمہیں مٹی دیے جاؤں گا۔ جی آپ؟ میاں محمد حیران ہونے لگا۔ ہاں میں بھی تعمیر وطن میں حصے دار بننا چاہتا ہوں۔ پھر بڑے پیار سے بولے میاں محمد، اگر میرے وطن کا ہر بچہ میاں محمد بن جائے تو میرے ملک کا کونا کونا سنور جائے۔ کاش ایسا ہو۔